السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد، هذا عيدنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ مبارک ساعتیں عطا فرمائی، اور اللہ نے جتنے بھی انعامات اور جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان سب میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی دولت ہے۔ اگر ساری دنیا کی نعمتیں بھی انسان کو ظاہری مل جائے اور اس نعمت سے اگر محروم ہو جائے تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کامیاب موت، کامیاب قبر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر، یہ ساری کی ساری اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب انسان ایمان میں آئے۔ اللہ نے ہم پر فرض فرمایا اور ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت پہ، ایمان پہ قائم رکھتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزر جائے اور ہمارا خاتمہ اپنا ایمان پہ فرما دے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کی ایک ایمان والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ عظیم انسان کو اس دولت کو، اس نعمت کو ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے
بابرکت سعد اور بابرکت مہینہ اسی نعمت کے طفیل میں عطا فرمایا. میرے محترم بھائیوں، اس وقت میں ہم پورے مہینے ایک مہینے اللہ کے حکموں کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر اللہ سے انعام لینے کے لیے آئے ہیں. اور وہ انعام سب سے بڑا انعام، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا سے جائے تو ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور ہم سے کہا جائے کہ چلو اللہ تم سے راضی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب ہمارا یہاں سے روانگی ہو، ہم سے کہا جائے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے سلام پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے، اور جب ہمارا داخلہ ہو تو کہا جائے ادخلوها بسلام آمنین، آ جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ آ جاؤ. میرے محترم بزرگوں، یہ مبارک ساعت اس رمضان المبارک میں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، اللہ یقیناً یہ اللہ کی توفیق کی تھی، اور اس میں ہمارے یقیناً گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہے جس طرح سے ہم نے ایک مہینے اس مبارک زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا، اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے ہم جس وقت میں مانگتے ہیں یہ اللہ یہ ہماری پوری زندگی اسی طرح ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ گزار دے. اس وقت کے اندر ہمارے سامنے ہمیں بہت ساری چیزیں یہ دیکھنا ہے. بہت سارے اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر خدا نخواستہ اس کی زندگی میں آ جائیں اس کے عمل کو سارا خراب کر دیتے. سب سے بڑھ کے جو نعمت ہے اللہ نے ہمیں جو ایمان والا دل دیا ہے، میرے محترم بزرگوں، اس وقت ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور تمام کے تمام ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم سب بالکل متحد ہو کے بالکل ایک اس انداز کے طرف زندگی کو گزارے. اور یاد رکھے جب تک کہ ہمارے اندر اتحاد ہوگا، جب تک ہمارے اندر اجلاس ہوگا، جب تک ہم ایک انداز میں ہوں گے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، یہ ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہوگی. اس لیے ہمیں اس بات بھائی صفحے اگر سیدھی کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑی سی جگہ اور ہو جائے گی، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. انشاءاللہ ہم سب جگہ میں بیٹھ جائیں تاکہ آنے والے جگہ مل جائے. اس لیے کہ اللہ نے اس ایمان کی دولت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، تمام کے تمام ایمان والے بالکل ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک کی انگلی میں اگر تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم اس کا پریشان ہو جاتا ہے. ایمان والے کے لیے سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے اپنے اتحاد کو، اپنے آپ کو قائم رکھے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیے یہ عزم کر کے رہے کہ ہم رہیں گے، دین کے ساتھ رہیں گے، ایمان کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. سب سے بڑی ہماری نعمت جو ہے وہ ہے اسلام ہے.
ہماری سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت کے اندر ہمارے سامنے بے شمار مسائل و مسائل ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمیں اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے لیے ہر ایک طریقے سے زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آج ہمیں پاک صاف کر کے رمضان المبارک کی نعمتوں سے نواز دیا۔ ایسے رحمتوں کے مہینے آئے، ایسے رحمتوں کے اشرے آئے، مغفرت کے اشرے آئے، ہمارے لیے برات من النار کا معاملہ کیا اشرا آیا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے متعلق فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم باہا بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِ مَا جَزَاءُ أَجِيرٌ وَفَّ عَمَلُهُ۔ اے دیکھو، اے فرشتوں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو اللہ دیکھ کر فخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو کس طریقے سے یہ جماعت کی جماعت یہ سارے کے سارے اللہ کے حکموں کے مطابق جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، انہوں نے اپنی اللہ نے جو حکم دیا تھا انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیا اور یہ اس انداز سے آ رہے ہیں، دیکھو یہ اپنی مزدوری پوری کر کے آئے، کیا بدلہ ہے ان کا؟ اللہ کے فرشتے فرمائیں گے اے اللہ ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے، ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مجھے اور یہ آئے ہیں نکلے ہیں اپنی مغفرت کو طلب کرتے ہوئے، اللہ سے اپنی مغفرت کو مانگتے ہوئے نکلے، اے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے مجھے اپنی بڑائی کی قسم ہے، اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنے علو مرتبت کی قسم ہے، مجھے میں نے ان لوگوں کو سب کو معاف کر دیا، میں نے ان لوگوں کو سب کو معاف کر دیا۔ میرے محترم دوستوں، یہ اس بات کا جواب ہے جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کہا کہ میں اپنے ایک مخلوق ایسی بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، بتایا یہ وہ لوگ ہیں، دیکھو یہ اللہ کے سامنے کیسی پیشانی نکل رہے ہیں، جیسے اللہ نے ان کو کسی اللہ کے سامنے کسی مقصد کے طرف جا رہے۔ میرے محترم، آج کے مبارک دن میں آج ہمیں اللہ نے وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن دیکھا لوگوں نے ان کو کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یوم السرور، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو بڑا ہی خوش ہونے کا دن ہے، کہا کہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جس کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہو۔ یقیناً ہمارے لیے خوشی کا دن اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہاں سے نکل کر جائیں، ہمیں یقین ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے ہم نے ایک مہینہ اپنی زندگی گزاری ہے، جس طرح اللہ کے حکموں کے مطابق ہم اپنا وقت گزار رہے تھے۔ میرے محترم، آج ہمیں سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، آج ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، آج ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت کے اندر اگر ہم نے اپنے اس رخ کو نہ موڑا اور ہم نے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ لایا، آنے والے دور، آنے والا زمانہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، یاد رکھیے جیسے بھی حالات ہو لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہر چیز ہم قربان کر سکتے ہیں، میری جان قربان ہے، میرا مال قربان ہے، میرا گھر بار قربان ہے، اگر قربان نہیں کر سکتا ایمان والا ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قربان نہیں کر سکتا، ہر چیز کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ہمیں سمجھنا ہوگا یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈال کے تب اللہ کی نصرتیں ہم پر آئیں گی۔ اللہ ہم پہ رحم فرمانے والے، اللہ ہم پر کرم فرمانے والے، اللہ اپنے بندوں کو اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے ایسی محبت کرتے، آپ جیسے روتے تھے
فرد بھی اگر جہنم کی طرف چلے گیا، ایک شخص بھی چلے گیا، تو سب سے زیادہ تکلیف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، اور سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوگی۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو جہنم میں دھکیل کے رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان نے کہہ دیا میں ان کے آگے سے حملہ کر کے آؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں اور بائیں سے حملہ کروں گا۔ ہر طرف سے شیطان نے یہ کہنے کا اللہ کے سامنے عہد کرا تھا، لیکن اللہ ایسے مغفرت کرنے والے دلوں میں اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ شیطان کو بھی دو راستے اللہ نے ہی بھلائے تھے کہ جب یہ بندے تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا، لیکن یہ میرے بندے جب ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا مانگیں گے، مجھ سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے، میں ان کی مغفرت کر دوں گا، اور جب یہ نادم ہو کے سجدہ کر کے پیشانی زمین پہ رکھ دیں گے، میں ان کے گناہ کو معاف کر دوں گا، چاہے جتنے انسان کو بہکا لے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، آج ہماری نصرتیں کیوں رکی ہوئی ہے؟ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ یہ مسلمان دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ مسلمان دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ مسلمان دنیا میں اس کے لیے راہیں کھلنے کے لیے آیا تھا۔ آج جو ساری پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی سطح بھی بھائی درست کر لے، تاکہ وقت بالکل نماز بالکل وقت پر کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے اللہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرنے والے، اگر کسی بندے کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے، یقین جانیے، اور اس کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کی نصرتیں اترے گی۔ ایک کتاب ہے مستوی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی جنگل میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، اور اس جنگل میں ایسے بھٹک گئے، بھوک اور پیاس کی شدت سے، پورا ایک گروہ تھا، ایک قافلہ تھا پورا، ایسی بھوک کی شدت ہوئی کہ وہ جھاڑوں کے پتے اور گھاس کھانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ جانور چل رہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ہاتھی کے بچے بھی گھوم رہے۔ اس گروہ میں ایک شخص بڑا ہی سمجھدار تھا، ہر جگہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان سمجھدار لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دی جائے تو اس کے انجام بہت خراب ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہاتھی کے بچے گھوم رہے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا، ان کی ماں جو ہے یہاں موجود نہیں ہے، کہیں تم اس انداز سے اس کو شکار کر کے اس کو کھا مت لینا۔ لیکن جب انسان غلبے میں ہوتا ہے، جب قوت اور طاقت میں ہوتا ہے، جب اقتدار میں ہوتا ہے، تب بالکل نابینا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بھی سنی اور اس نے یہ کیا، ایک بچے کو قتل کر کے انہوں نے ذبح کر کے تو مار کر اس کو کھا لیا۔ اور جب یہ ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہارے لیے بہتر یہ ہوتا گھاس پھوس کھا کے زندگی گزار لیتے، عیش کی زندگی چھوڑ کے زندگی گزار لیتے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا
کی ماں آ گئی، اس نے جب اپنے بچوں کے قتل عام دیکھا اور اس نے جو خون اور ٹکڑے دیکھے بچوں کے پڑے ہوئے، لکھتے ہیں کہ غصے میں اور غضب کے اندر اس کی منہ سے اور اس کی سونڈ سے آگ نکلنے لگی، دھواں نکلنے لگا، اور یہ سارے کے سارے کھا کے سو گئے۔ وہ سمجھدار تھا، وہ ایک شخص جا کے سو گیا۔ اس نے کہا اسے یہ معلوم تھا کہ ہاتھی جب آئے گا انتقام لے گا۔ بزرگوں کی باتوں میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اس نے آ کر دیکھا تو سب سے پہلے اس شخص کے پاس گیا اور اس کے منہ کو سونگا اور اس کے 3-4 چکر لگائے اور دیکھا کہ اس کے پاس سے کوئی خوشبو نہیں آئی اس کے بچے کے منہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس بچنے کی طرف پہنچا اور اس نے ایک ایک کا منہ سونگنے کے بعد سونڈ سے پکڑ کے 2 ٹکڑے کر کے ان کا ہوا میں اڑا دیا اور یہ بتا دیا، دیکھو ایک ماں اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتی ہے، ایک جانور اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اب 100-70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ یاد رکھو اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اگر ان کے حقوق مارے جائیں گے، اللہ کی طرف سے غضب آئے گا۔ ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں، ملک ظلم کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، ملک کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے محترم دوستو، لیکن جب ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، جب ہمارا تعلق ہماری دعائیں ایسی ہوں کہ ہمارے ہاتھ اٹھے، ہم اللہ سے کہیں اے اللہ ہم اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس ملک کو چین اور امن والا بنا دے، اس کو ہمارا بنا دے، اس کے لیے سب کچھ کر دے۔ لیکن یاد رکھیے ہم اس بات کی آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارا پیغام ہماری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری مسجدیں سلامت رہے، ہمارے مدارس سلامت رہے، ہمارا اقتدار ہمارے وقت سلامت رہے، ہماری چیزیں سلامت رہے۔ ہم اللہ کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم اس ملک کے نگران ہیں، ہم اس ملک کے خادم ہیں، ہم اس ملک کے لیے قربانی دینے والے ہیں، ہماری تاریخ ہے، ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، آزادی میں ہمارے علماء کی قربانی اس ملک کے لیے۔ میرے محترم دوستو، اس ملک کا ایک پتا بھی اگر ٹوٹتا ہے ہمیں درد ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اس لیے اس ملک کو سجانے میں، سنوارنے میں علماء کا بہت بڑا کردار، مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس ملک کو سنوارنے۔ میرے محترم آپ سے یہی درخواست ہے، اس وقت میں ہم بے بس کی طرح ہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگے، ملک کی ترقی کے لیے دعا مانگے، ملک کے امن و امان کے لیے دعا مانگے، ملک کی خوشحالی کے لیے دعا مانگے، ہم اس کے لیے اللہ اس کو ڈرنے سے بچائے، اس کے لیے دعا مانگے۔ لیکن یاد رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جائے یہ مسجدیں تمہاری ہے، یہ عیدگاہیں تمہاری ہے، یہ وقت تمہارا ہے، یہ اللہ کے لیے جو کچھ اس نے دیا ہے یہ سب کے سب تمہارے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، تم ساری انسانیت کے خدمت گزار ہو، تم خدمت کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہاری خدمت لیں گے، ہم اس ملک کے خدمت گزار ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اس وقت میں ہمیں پورے ملک کے اندر ایک یہ فضا بنانا ہے کہ نہیں، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو مسلمان اس ملک کے وفادار ہیں، مسلمان اس ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسلمان اس ملک کے لیے خدمت کرنے والے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنی ہر دعا کے اندر یہاں کا سکون، یہاں کا چین، ہمیں اپنی دعاؤں میں اس ملک کے لیے ہر بات کے لیے، اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنا ہے۔ اس وقت میں مجھے بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی، مگر خاص کر کے مجھے آپ سے یہ بات کہنا تھی کہ ہمیں اس ملک کے لیے بلکہ ہر ممکن کوشش یہ ہونا چاہیے ہماری کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان ہو۔ اور اس بات کا ابھی ہم نے دیکھا، اللہ کا شکر ہے، ہم رمضان المبارک سے گزرے ہیں، ہم نے روزے رکھ کے دیکھے، ہمیں پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے ہمیں احساس ہے۔ ابھی گرمی کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی کا موسم آ رہا ہے، ہمیں لوگوں کی بھوک کا، پیاس کا احساس رکھنا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو احساس رکھنا ہے۔ خاص
کر کے ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارا بہت بڑا شہر ہے. ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پانی کو اس طرح سے بچائیں اور پانی کا جگہ جگہ پانی کا انتظام کریں اور سارے انسانیت کی خدمت کریں. مسلمان یہ بتائیں کہ دیکھو مسلمان کیسے ہوتے، مسلمان کیسے خدمت کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ اس موقع کی جو باتیں جو کہی گئی ہے ہماری ان باتوں کو قبول کرے. اور تھوڑی بہت ابھی ہمارے ساتھ سے یہ صدر صاحب کی باتیں عرض کریں گے آپ کے سامنے. اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے متعلق سے تفصیل بتائی جائے گی. بچھا جا رہی ہے پیچھے، گلی میں بھی بچھا چکے ہیں، ادھر بھی آپ بھیج دو. یہاں سفید تو کچھ پھول ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی ہی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، کیونکہ یہی ایک موقع ہوتا ہے آپ سے مخاطب ہونے کا، اور یہ ایک ایسا موقع ہے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کا، کیونکہ اس وقت اس نماز کے اندر پورے شہر کے پورے اطراف کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہماری بات شہر کے ہر حصے میں یہاں سے پہنچ سکتی ہے. انجمن اصلاح المسلمین جو کہ وقف مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے زیر اہتمام ادارہ ہے، جو کہ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے قانون کے حساب سے کام کرتا ہے، ان کے حساب سے فیصلے لیتا ہے. اور ہمارے انجمن کے اندر جو وقف جائیداد ہے اس میں 3 مسجدیں ہیں، جیسا کہ چھاؤنی کی جامع مسجد ہے، پلاسیا کی مسجد ہے، سیاسی لائن کی مسجد ہے، اور اس کے اندر جو ہاسٹل ہمارا جو چلتا ہے مسافر خانہ، وہ ہمارے سابق صدر کی بڑی محنتوں سے اور سینٹرل لاء کاؤنسل کے لون سے وہ مسافر خانہ بنایا گیا ہے، جس میں 30 کمرے اور آس پاس کے اطراف کے بہت سارے طالب علم وہاں پر رہ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ہال ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس کو جو ہے چھوٹی موٹی شادی کے لیے بھی ہم اس کو دیتے ہیں. ساتھ میں ہمارے جو اس جائیداد کے اندر جو ہے دنیا پورا قبرستان کے 2 حصے ہیں، ساتھ میں نسیہ قبرستان ہے، یہ چھوٹی گوالٹولی ہے. یہ ساری جائیداد جو ہے یہ ہمارے اس انجمن کے اندر زیر انتظام آتی ہے. ہم جو ہمارے آبا اجداد جو اس وقف کر کے گئے اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو، وہ اس مقصد سے کر کے گئے تھے کہ اس کا جو انکم ہے اس سے ہم غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کریں. تو جو واقف کی جو منشا تھی، اس واقف کی منشا کو انجام دینے کا کام ہمارے مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر سنور پٹیل صاحب، جو کہ بڑے فکر مند ہیں، اور واقف کی منشا کو اپنی جامع پہنانے کا کام وقف بورڈ سے وہ کر رہے ہیں. اور انہیں کے حساب سے جو انجمن اصلاح المسلمین کام کر رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 500 روپے مہینہ ضرورت مند عورتوں کو وظیفہ دے رہے ہیں. یہاں سے کم 100 عورتوں کو وظیفہ جاتا ہے. ساتھ ہی بچیوں کی شادی میں ضرورت کا سامان ہماری طرف سے دیا جاتا ہے. جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور ہماری حیثیت کے حساب سے، ہمارے بجٹ کے حساب سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. کڈنی روگ کے جتنے بھی کڈنی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری طرف سے ان کا ڈائلیسس فری کرایا جاتا ہے انجمن کی جانب سے. جو طالب علم ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑتے ہیں، تو ہم سال بھر ان کی فیس میں بھرنے کا کام کرتے ہیں، ان کی فیس میں حصہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے. دوسرا، ان کو ہر سال ہم کاپی کتابیں اور کورس بھی ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ کسی قسم سے ان کی پڑھائی میں تکلیف نہ آ سکے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دائرہ ہم بڑھائیں، لیکن ہماری انکم اور جو خرچ ہے وہ بہت
زیادہ ہے انکم کے حساب سے. تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم نے انجمن امداد فنڈ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بورڈ، یہ انجمن امداد فنڈ بنایا ہے جس میں آپ لوگوں کے جو صدقہ ہے، عطیات ہے، آپ کی جو بھی آپ مدد دیتے ہیں، تعاون دیتے ہیں، اس کے اندر وہ ہم اس فنڈ کے اندر لیتے ہیں اور اسی سے ہم ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ سے میری معتبرانہ یہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ بہت سے لوگ ایسے قابل بنایا ہے، ہم یہ دائرہ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی پڑھائی بھی جاری رکھ سکیں، مدد کر سکیں. تو آپ اس کے آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کا حصہ بنیں، کیونکہ اب معجزات تو ہوں گے بھی، ایمان اور سلوہ بھی نہیں اتریں گے. اللہ نے آپ کو ہی ذریعہ بنایا ہے اور آپ اللہ کا ذریعہ بنیں گے تو اللہ اس کا کیا عذر دے گا یہ آپ سبھی جانتے ہیں. آپ نے قرآن کا مطالبہ کیا ہے، آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ آئیں. ساتھ میں ہمارا کاؤنسلنگ سینٹر چل رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں برائی ہو گئی ہے، آج کل طلاق بہت ہو رہے ہیں. تو ہم اس میں اپنے ہیلپ ڈیسک ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو سمجھا کے ہم طلاق کے معاملوں کو تاکہ وہ باہر کی جائے وہ ہم پورا کرتے ہیں. ساتھ ہی جو بچے پڑھائی میں آگے کیا کرنا ہے کنفیوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ کرتے ہیں. اس لیے اب یہ بھائی ایک کام کرو حنیف بھائی، ادھر آپ سفید سیدھی کراؤ، ادھر شکایت آتی پیچھے سفید ٹیڑھی رہتی ہے تو آپ اشارہ کریں گے تبھی نماز ہوگی. ادھر پہلے نماز کا طریقہ بتلایا جائے گا، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی. پورے وہ سفید سیدھی کرواؤ، پیچھے کی سفید سیدھی ہوگی تو نماز صحیح ہوگی. تو سفید درست ہو جائے انشاءاللہ. بالکل 1 منٹ کے اندر نماز کا ترتیب سمجھ لیں. نماز کے لیے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی مائش ظاہر تکبیروں کے وہ میرا قابل یقین کی طرف خاص بات سے اللہ تعالیٰ کی یہ بات کی. یہ الفاظ اگر یہ کہیں ان سے کلیئر کر لیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہو تو انشاءاللہ آپ کی نماز کافی درست ہو جائے. جب پہلی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے تو یہ تکبیر فرض ہے، تکبیر تحریمہ. کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لے اور سبحان اللہ پڑھے جیسا کہ آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں. یہ پہلی تکبیر فرض ہے. اس کے بعد تکبیر ہوگی امام اللہ اکبر کہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے. پھر تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ دے. یہ ڈھائی تکبیروں میں تیسری تکبیر ہوگی اور تعداد کے اعتبار سے چوتھی تکبیر ہو جائے گی. اس کے بعد قرأت ہوگی اور قرأت کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز رکوع سجدے کی طرح سے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو کھڑے ہوتے ہی پہلے ہاتھ باندھ لے اور پہلے امام قرأت پڑھیں گے اور قرأت ہونے کے بعد جب اللہ اکبر کہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دیں. دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے. تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دے. اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے آپ سب رکوع میں چلے جائیں. خدا نخواستہ اگر کوئی بھول ہو جائے تو امام کا ساتھ نہ چھوڑے. انشاءاللہ نماز شروع کی جا رہی ہے. ہاں پتہ ہو گئی بھائی دوست. بھائی نماز شروع کریں. شروع کر رہا بھائی آپ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. گولٹولی مسجد میں عید کی نماز ٹھیک 8:30 بجے ہوگی. جو لوگ نماز ادا نہیں کر پائے وہ وہاں پر پہنچ جائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا حاكم إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مشهود إلا الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مشير له ولا ند له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله. أفضل الخلق محمد أعظم الخلق محمد أشرف الخلق محمد أكرم الخلق محمد أكمل الخلق محمد أجمل الخلق محمد أحسن الخلق محمد أجود الخلق محمد أنور الخلق محمد أطيب الخلق محمد سيد الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد رئيس الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد إمام المتقين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد مفتاح الرحمة محمد مفتاح الجنة محمد سيد الأولين محمد سيد الآخرين محمد صاحب الكوثر محمد صاحب الشفاعة محمد صاحب المغفرة محمد صاحب الرحمة محمد صاحب اللواء محمد صاحب الوسيلة محمد صاحب البيان محمد فصيح اللسان محمد صاحب الحجة محمد علم الإيمان محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد بشرى ورحمة للمؤمنين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد نور الهدى محمد خير الورى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب القاب والقوسين وشق القمر والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة صلى الله على سيدنا محمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه أفعال الإحسان ورجاء نيل الدرجات بالفضل والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيد يعني يوم فطرهم باء بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء الدين وقت عمله قالوا ربنا جزاء أن يوفي أجره قال ملائكتي عبادي وعبادي قالوا فريدتي وعلو مرتبي وقالوا فريدتي ثم يخرجون يحجون إلى الدعاء بعزتي
سيئاتهم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله جل وعلا خلق الأرض والسماوات العلى له ما بين أيديهم وما تحت ثرى وهو الله خلقه وهو الله خلق. الحمد لله جل وعلا خلق الأرض والسماوات العلى له ما بين أيديهم وما تحت ثرى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما بينهما والأرض. خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمغار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فرق إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياة وناشر القرآن الشهيد المرزوق هي تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا بالحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة وأسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون والسلطان رضوان الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا حلم الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا محسن، يا منعم، يا الله، أنت الله لا شريك لك والفرد لا مثل لك، كل شيء هالك إلا وجهك. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الفضل كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الحنان، امطر علينا وقنا عذاب السموم. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا حل المشكلات، يا الله، يا الله، يا مولانا، يا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على أبطالنا، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله، حسبي الله لديننا، حسبي الله لدنيانا، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة القبر، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. أنت ولينا، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. الله، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیرے سامنے، اے اللہ یہ مجمع ہے، اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اے اللہ ہم
قصوروار ہیں، اپنے قصوروں کے اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ اس مبارک مجلس میں اے اللہ یہ روزدار روزے رکھ کے آئے ہیں، اے اللہ 1 مہینے تک کے اے اللہ آپ کے حکموں کے مطابق اے اللہ روزے رکھ کر آئے ہیں. اے اللہ ان کی پیشانیاں نمازوں اور سجدوں سے اے اللہ سجدے کر کے آئے ہیں. اے اللہ اسے قبول فرما دیجیے، اے اللہ اسے قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجیے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جب عید کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. اے اللہ یقیناً ہمارے ہاتھ تو سیاہ ہے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ تو سیاہ ہے، اے اللہ یہ زبان بھی سیاہ ہے. اے اللہ آپ کا کرم فرما دیجیے، آپ رحم فرما دیجیے. آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کے لیے آپ روتے تھے، آپ اب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ الفراق امتی کہتے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اے اللہ جب تک کہ آپ جنت میں نہ جائیں گے، جب تک کہ اپنی امت کو جنت میں نہ لے جائیں گے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں علماء بھی ہیں، اے اللہ حفاظ بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ بچے بھی ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں. آپ کا دے تو اللہ کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ آپ مغفرت کرنے والے ہیں. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مغفرت فرما دیجیے. آپ نے امت کے لیے دعائیں کی، اس صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ قرضدار ہیں ان کو قرض سے سبک دوشی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ قیدوں میں پڑے ہیں، اے اللہ جو مظلوم ہیں، اے اللہ جو زبردستی الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے خیر کے معاملے فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے لیے شریعت پر چلنا آسان فرما دیجیے. ان کی راہوں کو آسان کر دیجیے. اے اللہ جو لوگ نہیں سمجھ رہے اے اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرما کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم اس ملک کے لیے دعائیں کرنے والے اے اللہ اس میں خیر عطا فرما، ہمارے یہاں امن عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں خیر عطا فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے حالات کی حفاظت فرما. اے اللہ حکمرانوں میں نرمی پیدا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ قائم رہے. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمانا. اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں مظلوم ہیں، خاص کر کے اللہ جو فلسطین میں اللہ مظلوم ہے، اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ جو زخمی ہے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما. زخمیوں کو اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ وہاں بھی اپنا امان قائم فرما دے، وہاں بھی اپنا امان قائم فرما دے. اے ملک کے ہر حصے میں، دنیا کے ہر خطے میں اپنا امان قائم فرما دے. اے اللہ ہم سب جب تک کے زندہ رہے اے اللہ ایمان پہ قائم رکھنا. جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمانا. اے اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمانا. آپ کے ہاتھوں سے جانے کوثر نصیب فرمانا. آپ کی شفاعت سے ہمیں بخشش کر کے جنت الفردوس عطا فرمانا. اے اللہ جو دعائیں لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اے اللہ یہ جو نہیں کہہ سکے اے اللہ سب کے لیے جو خیر کے فیصلے وہ خیر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، ہمارے ملک کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے اور آپ کی برکتوں سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.